مکہ والے رب کو مانتے تھے، زمین و آسمان بنانے والا مانتے تھے، زندگی موت کا مالک مانتے تھے، اور نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنے ولیوں کو، اپنے بندوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، مرنے کے بعد ان کی روحیں تصرف کرتی ہیں، مشکل کشائی، حاجت روائی کرتی ہیں، فلاں درگاہ سے صحت ملتی ہے اور وہاں سے رزق ملتا ہے اور یہاں سے اولاد ملتی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ پیغام پیش کیا، لا الہ الا اللہ، سب کی نفی کی، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا، حاجت روا نہیں، داتا نہیں، گنج بخش نہیں، دستگیر نہیں، بگڑی بنانے والا، صحت دینے والا کوئی نہیں اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ مکہ والے بگڑ گئے کہ یہ کیا بات ہوئی، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے معبودوں، مشکل کشاؤں، حاجت رواؤں، داتوں کو ختم کر کے کہتا ہے ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا۔ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ ان ھذا الا اختلاف، یہ بات تو نہ بابا سے سنی، نہ دادا سے، نہ پردادا، اڑوس پڑوس کسی سے نہیں سنی، یہ یہودی نبیوں رسولوں کی اولاد، عیسائی نبیوں رسولوں کی اولاد، وہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اللہ کے ساتھ شریک ہے، مشکل کشائی کا اللہ نے ان کو اختیار دیے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات سے۔ یہ کہتے ہیں سارے کام ایک اللہ کرتا ہے، صحت کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، ہم بھی رب کو مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے اختیار دیے، خود کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے اختیار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل کیا، اس میں ایتے ہیں جن کا مطلب ہے کہ نبی ان کو یہ کہو کہ تم بھی انسان ہو، تمہارے ملازم اور تمہارے نوکر غلام بھی انسان ہیں، تم بھی مخلوق ہو، یہ بھی مخلوق ہیں، اور تم اپنے مال جداد کے عارضی مالک ہو، کیا ان کو شریک سمجھتے ہو؟ نہیں، تو میں اللہ خالق مالک کے ساتھ، خوراک دینے والا، غذا دینے والا، ذرے ذرے پتے پہ کنٹرول رکھنے والا، میرے ساتھ میرے بندوں، بے بسوں اور محتاجوں، فقیروں، کنگلوں، منگتوں کو کیوں میرے ساتھ شریک کر دو؟ تمہاری عقل ٹھکانے ہے؟ یہ بات آپ نے پیش کی، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی رب کو مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، پھر ہمارا اختلاف کیا ہے؟ تو اللہ نے سورۃ اخلاص نازل کی، اس میں اللہ کا تعارف ہے، قل کہہ دیجیے اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، ذات میں بھی ایک ہے، صفتوں میں بھی ایک ہے، عبادت کی ساری قسموں میں بھی ایک ہے۔ قل کہہ دیجیے اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، دو نہیں، جیسے آگ پوجنے والوں نے کہا تین نہیں، جیسے عیسائیوں نے کہا 360 نہیں، جیسے مکہ والوں نے کہا اور کئی ہزار لاکھ نہیں، جیسے کلمہ شریف پڑھنے والوں نے کہا 10,000 مرتبہ کلمہ شریف، بڑی بڑی مساجد ہیں، اذانیں ہیں، جمعے ہیں، عیدیں ہیں، اور تراویح ہے، اور نمازیں ہیں، اور عمرے ہیں، اور ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ حاجت روا، ہر علاقے کا علیحدہ ہی داتا۔ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی کہ ایک اللہ کے لیے دو، دوسرے کے لیے نہ دو، ایک اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، ایک اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ ذات میں بھی ایک ہے اور صفتوں میں بھی ایک، اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، کیسے جیسے اس کے شان کو لائق ہے، جیسے خالق مخلوق میں فرق، ایسے اللہ تعالیٰ کے اندر، مخلوق کے اندر صفات میں بھی فرق۔ اور تیسری بات اصل ہے کہ جب اللہ ہے اور اس کے اچھے اچھے نام ہیں، اچھی اچھی صفات ہیں، تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق، سر و پکار کے لائق، بگڑی بنانے والا، حاجت روا، مشکل کشا بھی صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سارے نبی رسول اس لیے آئے، کتابیں اس لیے نازل ہوئیں، اور دنیا دو گروہ میں اس لیے تقسیم ہوئی، جہاد اس لیے فرض ہوا، جان مال حلال اور حرام ہوئے تو اسی توحید کی وجہ سے۔ اور توحید کیا ہے کہ اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو، اللہ کے لیے دو، دوسرے کے لیے نہ دو، اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرو، دوسرے کے لیے نفی کرو، اللہ کے لیے اقرار کرو، دوسرے کے لیے انکار کرو۔ اگر اللہ کے ساتھ نبی رسول ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گدی درگاہ آستانے والے زندے مردے کلندر سائی کو سوال میں، دعا میں، سورنے پکارنے میں، نظر نیاز چڑھاوا چڑھانے میں، مدد مانگنے میں شریک کرو گے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ کوئی توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اگر اس پر مرے
تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، چاہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، اور محمد رسول اللہ کا چچا ہو۔ ایک اللہ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ای ذنب اکبر عند اللہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ اکیلے نے تجھے پیدا کیا، کر کاٹ بنایا، تیری سیٹنگ کی، چلنے پھرنے والا، دیکھنے سننے والا بنایا، اور جب تو جھکے تو کسی اور کے آگے، مانگے تو کسی اور سے، نظر نیاز چڑھاوا چڑھائے تو کسی اور کے لیے۔ سب سے بڑا گناہ، پاپ، جرم یہ ہے۔